السلام علیکم. تھنک ٹینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سید عائشہ ناز. ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ہارون رشید صاحب، خاور گھمن میرے ساتھ پروگرام میں موجود. آپ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ کا وقت 1 گھنٹے بڑھا دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ 8 بجے تک بڑھائیں، اب وہ 6 بجے تک کر دیا گیا ہے. دانیال عزیز ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے نااہل. شاہد خاقان عباسی نااہل ٹھہرنے کے بعد اہل ٹھہرے. اور ابھی تازہ خبر آپ نے سنی کہ آزاد امیدوار کے طور پر رضا علی گیلانی کھڑے ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اختلاف برقرار ہے. ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے پر یہ سارے جھگڑے ہیں. سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ وہ پارٹیز جو اپنے کارکنوں کو ناراض کریں، اپنے امیدواروں کو ناراض کر رہی ہیں، کیا یہ ملک کی قسمت سنواریں گے یہی لوگ؟ آپ اس سوال کا جواب دنیا نیوز کے ٹویٹر آئی ڈی پر دیجئے. اور ایاز صاحب، جو اپنے کارکنوں کو، اپنے امیدواروں کو چکمہ دے رہے ہیں، وہ عوام کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ جی، میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ الیکشن بڑے دیکھے ہیں، چند ایک الیکشنوں میں حصے لیے ہیں، لیکن جو تماشا اس بار لگ رہا ہے یہ پہلے کبھی نہیں لگا. ایسے کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ کریں، اور دونوں طرف سے ہو رہا ہے. اس میں ایک پارٹی دوسرے کو مات دے رہی ہے. نون لیگ جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے، پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے. ہمارے جو دوست ہیں خالد مسعود، پارٹی چھوڑ دی آپ نے جو اصل اب وہ اتنے وہ نہیں ہیں. وہ بھٹو کی پارٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا حشر ہوا ہے، کن ہاتھوں میں وہ اتنی ایک پارٹی تھی جو چلی گئی. اور یہ جو ہے پی ٹی آئی کا بھی ایسے ہی ہے. ہمارے دوست جو ہیں خالد مسعود، جو کالم لکھتے ہیں دنیا میں، وہ ملتان کے بارے میں مسلسل کالم لکھ رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی کے انہوں نے جو شان میں جو قصیدے وہاں پہ لکھے ہیں، ان کی قابلیت اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں جی، وسعت دماغ اور اس پہ سارا کچھ، لیکن اس جماعت پہ کوئی اثر نہیں ہوا. جہانگیر ترین کے ساتھ تو وہ کیا ہے کہ میرے خیال وہ اپنا وہ بوریا بسترا کر کے علاج کے بہانے وہ سارے خاندان کو لے گئے وہاں سے. ان کے جو بھی تھے حمایت یافتہ سارے کے سارے پٹ گئے. لیا میں پتہ نہیں کس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا، کس کو دے دیا، کیا وہاں پہ ہو گیا. ہمارا جو اپنا ضلع ہے چکوال، وہاں تو ایسا تماشا لگا ہے کہ لکی ایرانی سرکس بھی آپ بھیج دیں تو وہ تماشا نہ لگا سکے جو چکوال میں ہوا ہے. کیا وہ بات ہے. ایک وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے جو میرے خیال کو 76 جماعتیں تبدیل کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی تبدیل کر چکے ہیں. تب پی ٹی آئی میں آ کے پی ٹی آئی سے باہر پھر پی ٹی آئی میں گئے. خان اعظم نے ان کو وہ بخشی جی، کیا کہتے ہیں، ایم کی ٹکٹ تو دی انہیں میرا خیال. نہیں ایم این اے کی ٹکٹ مل گئی، اب انہیں مل گئی. اب دیکھیے نا، یہ جو آپ نے شرط لگا دی ہے کہ وہ جو ہے کاغذات نامزدگی بھی آپ بھریں، وہ بھرنے میں کسی کو کہا، اس میں ساری غلطیاں ہوگی. غلطی سے غلطی وہاں پتہ نہیں 200 بھینسیں لکھ دی کہ جی ہمارے پاس وہ ہیں، جو کہ ہیں کوئی اتنی نہیں. اور جج صاحب نے پوچھا جب اپیل میں گئے کہ یہ 200 بھینسوں کا آپ نے انکم نہیں لکھائی ہوئی یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ، تو جج صاحب نے پوچھا یہ استعمال اس کا جو 200 بھینسوں کا ہے، انہوں نے کہا جی یہ ذاتی استعمال کے لیے ہوتا. تو وہ سارے ہسبینڈ وہ اب نائل ہو گئے. نائل ہوئے ہیں تو راتوں رات، کل کے نہیں آج کے جو نون لیگ کے صوبائی امیدوار تھے وہ پی ٹی آئی کے قومی امیدوار پر راتوں رات 24 گھنٹے، راتوں رات تو آپ دور کی بات کر رہے ہیں. مطلب اس نظریاتی ایم پی اے کو بھی دیکھیں جو نون لیگ کا 5 سال نون لیگ کا گزار چکے ہیں. ہاں، عزیزم یہ حمزہ شہباز کے بڑے قریب تھے، اور حمزہ شہباز بھی ان کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھتے تھے. موٹی سامی مین پار ویزوں کا وہ ہے، وسیع وہ کاروبار ہے. ہمارے ہتھے کوئی نہیں چڑھا، کوئی مین پاور ایکسپورٹر نہیں، تو ہمارے بھی کام جو ہیں بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں. لیکن ہارون صاحب سمجھ آ رہی ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کون سا ٹانکا کدھر لگ رہا ہے؟ پی ٹی آئی نظریاتی بن رہی ہے، 60 امیدوار اس کے ہیں، اور راجہ بشارت کو کاف لیگ سے ادھر سے امیدوار انہیں بنا لیا اپنا، پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ دے دیا ٹریکٹر کے بجائے. ہاں بلہ کاف لیگ میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا تو ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں تسی سمجھا دو نا ٹانکا کتنے لگتا ہے. میں صرف الفاظ بدل سکتا ہوں. مثلا انہوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے تشریح کی اس کی شاہ محمود قریشی کے معاملے کی جو خالد مسعود خان نے لکھا ہے،
تو اس کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اسے چبڑ کہتے ہیں اس طرح کی حرکتوں کو. لیکن اس کے لیے 3 فکرے جو انہوں نے استعمال کیا، حالانکہ بڑے فصیح آدمی ہیں اپنا ایاز صاحب، مگر انہوں نے 3 فکرے ضائع کیے اس پہ، ایک لفظ ہے چبڑ. اچھا لیکن ایسا کرنا ناگزیر کیوں ہو گیا ہارون صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں تماشا ایسا پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلے ایسے الیکشنز میں ہوتا نہیں تھا، اتنا زیادہ ضروری کیوں ہو گیا ایسا کرنا؟ 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو حوث اقتدار ہے کہ ہر حال میں حکومت بنانی ہے جیسے بھی ہو، اور یہ تھا تو ہمیشہ سے یہی معاملہ یہی تھا جب سے الیکشن ہوتے آئے ہیں، سوائے کچھ ہماری تاریخ کے ایسے باب ہیں جس میں نظریات کی اہمیت بڑھ گئی تھی، جیسے 46 کا الیکشن تھا قائد اعظم کا، تو اس میں نظریات کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ جو موقع پرست تھے انہیں بھی وہی نظریات اختیار کرنا پڑا. بہرحال اس میں نظریہ تھا، اس میں ایک تصور، بہت واضح ویژن تھا، ایک مستقبل کا خواب تھا بڑا شاندار. دوسرا یہ ہے کہ یہ معاشرے کے امراض اس سے ظاہر ہوئے ہیں. پہلے اتنی حماقتیں نہیں ہوتی تھیں، یعنی ہوتا یہی تھا، مگر کسی تدبیر، کسی قدر کرینہ، رکھ رکھاؤ، تھوڑا سلیقہ، دکھاوے کا ہی صحیح. بھلے یہ پہلے بھی 2002 میں بھی لوگ سارے کاف لیگ میں چلے گئے تھے، پھر 2008 میں کاف لیگ سے وہ واپس بھی آ گئے تھے نون لیگ میں. مگر یہ چونکہ انہیں سلیقہ نہیں ہے، سیاست نہیں آتی، تو ایک تو پہلے کچرا سارا معاشرے کا پی ٹی آئی میں آ گیا. چلو آ جاتا ہے، لوگ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں سیاسی پارٹیوں میں. آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ شامل نہیں ہو سکتے ہماری پارٹی میں. کہ پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے. کچھ چیزیں انسان جو ہے نا، کچھ اسے سکھایا جاتا ہے، کچھ اسے امید دلائی جاتی ہے، کوئی خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ صحیح کام نہیں، چھوٹا سا بھی دفتر ہو، بڑا ادارہ ہو، جتنا بھی بڑا ہو، یعنی اچھا کام کریں گے تو کچھ اجر ملے گا، شاباش ملے گی کم از کم. اور اگر اچھا کام نہیں کہ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے، دانستہ کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی کچھ نہ کچھ. وہ بہت معمولی سزا بھی ہو سکتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اس کے الگ کر دیا جائے معاملہ سے. وہ چونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں کبھی انہوں نے محسوس کی. میں آپ سے پھر کہتا ہوں، بعض اوقات میری بات کو لائٹلی لیا جاتا ہے، جو میں ویسے لیا بھی جا سکتا، میں کوئی مفکر تو نہیں ہوں، ایک معمولی آدمی ہوں. نہیں، تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم پہ آپ کی بات کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. چیزوں کو جس کا آدمی کو تجربہ ہوتا ہے اس کو وہ رائے دے سکتا ہے پختہ. عمران خان کے لیے پارٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جمپنگ پیڈ ہے. ابھی اس نے پھر کہا ہے اس دن کہ ایک دفعہ مجھے اقتدار میں آ لینے تو میں پارٹی ٹھیک کر لوں گا. اللہ کے بندے، پھر حکومت چلاؤ گے کہ پارٹی ٹھیک کرو گے؟ حکومت تو ایسی چیز ہے کہ خواب بھی آدمی کو یہ آتا ہے کہ یہ کام کرنا تھا رہ گیا ہے، وہ بہت دباؤ ہوتا ہے اس کا. پہلے تو یہ دیکھیں گے نا کہ الیکشن کی سائنس کسے پتہ ہے. پارٹی کیسے ٹھیک، ان کا خیال ہے کہ طاقت سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. محض طاقت سے نہیں ہوتی، تدبیر سے ہوتی ہیں، حکمت سے ہوتی ہیں، سمجھانے بجانے سے، تعلیم سے ہوتی ہیں. معاشرے کے سارے امراض آشکار ہو گئے ہیں اور لیڈروں کا بھی پتہ چل گیا کتنے پانی میں ہے. اس سے سبق سیکھنا علاج تو یہی پارٹیز کر لیں ورنہ کوئی اور کرے گا. اسے لرن کرنا چاہیے، لرن اس سے کرنا چاہیے. دیکھیے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. یہ جو آزاد کھڑے ہو رہے ہیں، ایک منٹ معافی چاہتا ہوں، بات ویسے لمبی ہو گئی، اتنی لمبی کرنی نہیں چاہیے. یہ پارٹیاں نہیں ہیں. یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، قوم کی پارٹی نہیں. یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے، قوم کی پارٹی نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، قوم کی نہیں ہے. قوم کی اگر ہو تو جو یہ لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں، ان کی رائے بھی تو لی جائے، ان سے پوچھا بھی تو جائے، ان کو انسان تو سمجھا جائے کم از کم. اچھا میرا خیال ہے جہاں سے ارون صاحب نے بات ختم کی ہے کہ جن سے رائے لینے کی بات ہے، کہ میں اس پروگرام میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو انتخابی امیدواروں کی جانچ پڑتال اور ادھر ادھر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر انتخابی فضا کیوں نہیں بن رہی؟ اور جیسے ابھی ارون صاحب نے فکرہ ختم کیا ہے کہ جو کروڑوں لوگ ہیں وہ کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ کہ ایک، جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا کہ ایک امیدوار کل اس وقت تک مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا، آج وہ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کا امیدوار ہو گیا. بات یہ کہ اس ساری صورتحال جو کیفیت پاکستان کے انتخابی میدان میں بن رہی ہے، اس سے لوگوں کے اندر کوئی امید اور آس پیدا نہیں ہو رہی، کوئی اچھی تصویر نہیں پاکستان کی سامنے آ رہی. اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جس سے ایک اقتصادی، سیاسی، انتظامی استحکام کی توقع کی جا رہی ہے، وہ بنتا نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتشار کی کیفیت ہے جو بڑھے گی. پھر اس انتخابات کا کیا فائدہ؟ دنیا کی جمہوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں
کہ انتخابات ہوتے ہیں، پہلے تو انتخابات کو چیلنج نہیں کیا جاتا. پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کبھی بھی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں انتخابات کے نتائج کو چیلنج کیا جاتا ہے. پاکستان ٹوٹ گیا. آج کی کیفیت اور جو یہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جو یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، لگانے والے کو ملے گا، اس میں اندھا پیسے کا استعمال ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ایاز صاحب نے تو 2 پارٹیز کا ذکر کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا میاں منظور احمد بھٹو کے بارے میں، 2-3 ماہ پہلے، یاد آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہ وہ آزاد ہوں گے، ان کے نیچے تحریک انصاف ہوگی. ویسے ہی ہوا. یہ سب کچھ پلانڈ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے دیکھیں آج کی کیفیت میں اب عمران خان صاحب پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی بات نہیں کر سکتے. اب نئے پاکستان کی بات نہیں، خدا را پرانا پاکستان کے عوام کو واپس کر دیں. یہ جو نیا پاکستان بننے جا رہا ہے یہ مایوسی ہوگی، بے یقینی ہوگی اور ایک انارکی کی کیفیت ہوگی جس میں پاکستان کا مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا. اچھا خاور، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انتخابی ماحول نہیں ہے، نہ بڑے اتحاد دیکھ رہے ہیں ہم، نہ کوئی اہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے؟ عائشہ میں اتنا نا امید نہیں ہوں، بالکل اتنی بھی اسی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایز اف کے ملک کے اندر انارکی ہو جائے گی. جس طرح ہارون رشید صاحب نے کہا نا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی یا نہیں تھی، اس کا ایک نظریہ تھا، اس کو ایک دائیں بازو کی پارٹی سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد وہ آہستہ آج کل وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سٹینس لیا ہوا ہے. پچھلے دنوں جو انہوں نے کام کیا ہے اسے لگ رہا ہے کہ وہ لیفٹ کی پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ایک لیفٹ کی پارٹی تھی، ان کا اس پارٹی کا جو حال زرداری صاحب نے کیا وہ تو متنجن بنا دیا، لیفٹ سینٹر رائٹ سب کو ملا کے انہوں نے گڑبڑ کر دیا. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، اب خان صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، میں 96 میں اس وقت میں علی کالج میں تھا، میں شروع دن سے ایک جو پی ٹی آئی کی بات سن رہا ہوں، جو ان کے لیڈر کی بات، وہ بات کر رہے ہیں کرپشن کی، اینٹی کرپشن. ان کا مجھے نظریہ تو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر جو کرپشن ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے. یہی بات وہ شروع دن سے کر رہے آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے بھئی، یا تو ہم اس ملک کے اندر کمیونزم لے آئیں، چائنا کا سسٹم لے آئیں، ٹھیک ہے، 1 پارٹی ہے، وہ بھی نہیں ہمیں جائز تو پھر ہم چلے جاتے ہیں رشیا کی طرف، اس کا سسٹم لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اپنی مرضی کے امیدوار کھڑے کریں، ان کو مرضی کے ووٹ دلوائیں. جو آپ کے پاس موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر جو رولز آف دا گیم ہے وہ تو یہی ہیں. اس ملک کا ایک آئین ہے، آئین کے آگے قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت کچھ ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں. آئین کے اندر آپ کا آرٹیکل 62 ہے، 63 ہے. ایک امیدوار اگر وہ یہ تمام جو سٹیپس ہیں ان کو کلیئر کر کے آ جاتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں جائے. یا تو قطعاً کسی نہ کسی لیول پر لگ جانی چاہیے کہ یہ پارٹی، یہ امیدوار ہے، اس پارٹی کے ساتھ رہا، یہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا یا تیسری میں نہیں جا سکتا. یہی جو اصول ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ اوپر مجھے ہم لاگو کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی لیڈر اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ مجھے پولیٹیکل پارٹی، یہ جو پولیٹیشین ہے مجھے سوٹ کرتا ہے اور یہ مجھے جتوا سکتا ہے، تو یہی کھیل ہو رہا ہے. یس بہت برا ہو رہا ہے، یس ایسی وہ جو جسے کہہ لیں کہ ہو رہی ہے لائک پوزیشنز چینج ہو رہی ہے، کھچڑی پک رہی ہے، شتر بے مہار سی کیفیت ہے، کھچڑی پک رہی ہے، غلط ہو رہا ہے. لیکن عائشہ یہ ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو آپ کی پولیٹکس ہے، جس طرح پولیٹکس ہو رہی ہے تو وہ تو اسی انداز سے ہوگی. یا تو کسی نہ کسی لیول پہ الیکٹورل ریفارمز اس طرح کی ہوں کہ لوگ چینج نہ کر پائیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں، جس طرح یہ ہے کہ جی 5 حلقوں سے لڑتے ہیں تو وہ ایک ایسی شک آ جائے کہ جی آپ ایک حلقے سے زیادہ نہیں لڑ سکتے. اگر آپ نے ایک حلقے سے زیادہ لڑنا ہے تو اس کے جتنے اخراجات ہوں گے وہ اس پولیٹیکل پارٹی یا وہ جو کینڈیڈیٹ زیادہ حلقوں سے لڑے گا اس حلقے پہ جتنے اخراجات اٹھائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس کو پے کرے گا. اچھا 5 حلقوں سے تو خان صاحب لڑے ہیں، لیکن یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں 131 سے وہ دستبردار ہو جائیں، کوئی ایسی اطلاعات ہے؟ اور ان صاحب سعد رفیق کے مقابلے میں، خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں سنا ہے، غور کیا جا رہا ہے 5 حلقوں سے خان صاحب لڑ رہے ہیں. دستبردار ہو جائیں. خان صاحب عمر بھر 1 رن سے تو دستبردار ہوئے نا، کرکٹ کی رن کر رہے. اچھا ہاں جی، اچھا چلیں دستبردار نہیں ہوئے. اور سعد رفیق کے مقابلے میں وہ دستبردار ہو جائیں گے. یہ کس عقل مند آدمی نے کہا؟ کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. وہ چونکہ کل انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ حلقہ چھوڑوں گا تو غالباً وہ ولید اقبال کے بارے میں تھا. اس طرح کی بات وہ تو بعد میں چھوڑیں گے نا، بات کی بات ہی. اس وقت تو ولید اقبال کے حوالے کر دینا اس حلقے کو، چونکہ وہ کام تو کیا نہیں. ولید اقبال اچھا سمجھدار سینسیبل آدمی ہے، تقریر بھی اچھی کرتا ہے، نیک نام بھی ہے. اس وقت تو ولید اقبال کو
کے حوالے کر دیں تو ہلکے تو سیٹ چھوڑ دینے والی بات ہوگی نا. عمران خان کو لڑنا چاہیے, ویسے تو میرا بھائی کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے, جی اور جب وہ جیت جائیں تو پھر اس کے بعد ولید اقبال کو موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا, اور یہ اچھا فیصلہ انہوں نے کیا. اچھا, لیکن ایاز صاحب جو آزاد ہو رہے ہیں امیدوار آزاد ہوتے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا پریشر گروپ بن سکتا ہے الیکشنز کے بعد, یہ بات کے دوست بھی ہے. تو پھر حکومت بنانے میں ان کا کردار. ایک تو بات یہ ہے, یہ خاور گھمن صاحب نے کہا کہ جی نون لیگ لیفٹ کی پارٹی بن رہی ہے. میرے خیال اتنی تہمت نون لیگ پہ نہیں لگانی چاہیے کہ وہ لیفٹ کی پارٹی ہے. یہ شاید وہ لیفٹ آؤٹ بات کر رہے ہیں. بات تو سن مطلب یہ اپنی بات تو سن لینا جی, کوئی بات تو کر رہے ہیں, کوئی شوگر ملنے اپنی وہ تقسیم کر رہے ہیں, وہ پاؤلٹری کا کام جو وہ کر رہے ہیں, وہ اپنی وہ جو ہے مے فیئر کے فلیٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو لیفٹ والی ایسے نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دستیاب یہ ہے, خدا کے واسطے کوئی تو بات ہوتی ہے. انگلستان میں, جرمنی میں, فرانس میں سارے کے سارے وہ بولشوک ملک نہیں ہیں, وہ ہوتے ہیں, کوئی تو ضابطہ ہوتا ہے, کسی پارٹی کے ساتھ ہیں, کسی کے ساتھ آپ نہیں ہیں. کپتان صاحب یہ تھا کہ بڑے سخت گیر ہیں, یہ ہیں, وہ ہے. جس کرکٹ ٹیم نے, آپ بات کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا, اس میں سارے پلیئرز بڑے فنیر قسم کے پلیئرز تھے. ان ساروں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا, اور ان کا ڈسپلن اور ان کا حکم مثالی تھا. اور یہاں پہ یہ دو آدمی ہیں, شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, یہ جو ہیں ان سے وہ قابو میں نہیں آ رہے. یہ جی شاہ محمود کے جو ہیں ٹکٹ ہولڈر, ان ساروں کو مل گیا ہے. یہ جی جہانگیر ترین کو ملا ہے, نہیں ملا, وہ لنڈن چل گئی. کون سی آپ پارٹی چلا رہے ہیں؟ اس سے تو ڈسپلن اس کا یہ جو ہے نون لیگ کا یہ ہے. مجال ہے جو کوئی ان کے قائد جمہوریت جو ہے, ان کے معاف کریں میں ویسے کہہ رہا ہوں, ہم سب کے قائد جمہوریت کے سامنے کوئی بولے, حتیٰ کہ یہ جو ہیں, یہ جو پنجاب کے کون ہیں جی, یہ جو رہے تھے خادم اعلیٰ, مجال ہے جو یہ بھی ایسے کر سکیں. اور جس کسی نے بغاوت کی تھوڑی سی رمق دکھائی, چاہے اس کا نام جاوید ہاشمی ہو, چاہے اس کا نام نثار علی خان ہو, ان کو چلتا کیا. وہاں پہ وہ نثار علی خان بھائی کہتا رہ گیا, نہ ہو, انہوں نے کہا کہ نہیں آیا. وہاں پہ وہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, ان کو گرفتار کر لیا نیب نے, اور 11 سالہ بچہ جو ہے وہاں پہ وہ کیمپین کر رہا ہے. اور 11 سالہ بچہ اور جو اس کی بہن ہے, وہ اپنے باپ صاحب سے زیادہ اٹینشن اس حلقے میں وہ پورے ملک کی. تو ڈسپلن تو اس نون لیگ, یہ جو شخصی پارٹی ہے, جو بالکل بات ٹھیک ہے, میاں نواز شریف کی پارٹی ہے, مسلم لیگ نون نواز ہے جی, وہ ہے. لیکن وہاں پہ یہاں پہ یہ جو ہے جس میں ڈسپلن آنا چاہیے تھا, یہ دھرنا مارکا پارٹی جو ہے, یہ اس میں کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ایسے ہے, ایسے کچھ تو یہاں پہ ہونا ہے. شاہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے. کرکٹ والے اصول یہاں تو کچھ لانے تھے, اپنی پارٹی پہ تو ایسے کرتے. نہیں, پریس کانفرنس میں شاہ صاحب نے کہا واپس آتے ہیں جہانگیر ترین تو مل کے کام کر لیتے ہیں. لیکن چودھری نثار کا وہ کہتے تھے سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے, اور بچے, ان کا کہنا تھا غیر سیاسی ہوتے ہیں, یہاں تو بچے سیاسی ہو گئے. دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ دستبردار کروا لیے. لیکن یہ کریڈٹ تو مریم صاحبہ کی ٹیم کو ہے, پرویز رشید صاحب کو ہے, جنہوں نے راتوں رات فیصلہ تبدیل کروا دیا. اب بات یہ کہ جو ذکر یاز امیر صاحب کر رہے ہیں, اور ابھی ہم تینوں نے جو بات کی ہے, چونکہ خاور گھمن صاحب نے کہا کہ اتنی بھی مایوسی والی بات نہیں, وہ چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کہ اسلام آباد میں آج کل ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. لیکن بات یہ بڑی قسم کی بات ہے, اچھا یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ جو کیفیت پولیٹیکل پارٹی آپ نے بڑا اچھا کوشچن رونے سے بھی تو مسئلہ کسی طرح حل نہیں ایسے نہیں کہہ رہے نا. ہم جو رونا پٹنا ڈال کے بیٹھے ہیں کہ آج سے 1 ماہ پہلے کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے تھے. آج اسی عمران خان جو پاکستان کے اندر تبدیلی کی علامت ہے, اور ابھی کہا گیا کہ وہ پارٹی ٹھیک کر دے گا, پارٹی اسے ٹھیک کر دے گی, کر دیا اسے ٹھیک. جن لوگوں کو وہ پاکستان میں کرپشن کی علامت کہتا تھا, 30 اکتوبر 2011 مینار پاکستان, ایک بندہ بھی اس کے دائیں اور بائیں نہیں کھڑا. جتنے کرپٹ لوگ تھے جنہیں وہ ٹارگٹ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ جلسہ کامیاب ہوا تھا, آج وہ آپ بالکل کریں خاور صاحب, آپ کی باری آ رہی ہے. بات یہ کہ ہم نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا, اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے اور شامی صاحب نے کہا تھا یہ سیاسی تبدیلی پاکستان میں. آج وہ سیاسی تبدیلی عوام میں تحلیل ہو گئی.
آج وہ نئے پاکستان کی بات جو سیاسی کارکن تحریک انصاف کا کر رہا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے خدا را پرانا پاکستان ہی ہمیں واپس کر اچھا لیکن وہ 5 سال پرانا نہ کرے ذرا، اس سے پہلے اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ذرا مختصر. صرف عمران خان یہ نہیں کر رہا، اس سے تو توقع تھی، تو زیادہ افسوس ہو رہا ہے نواز شریف صاحب نے یہ کیا. دوسرا پھر اور زرداری صاحب تو خیر اس فن میں اپنا کمال رکھتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے اپنا ان سے گھمن صاحب سے، مایوس ہم بالکل نہیں ہیں، امید اللہ سے ہوتی ہے، بندوں سے نہیں ہوتی. چلیں خاور صاحب کا جواب محفوظ ہے. خاور گھمن سے ہم بات کریں گے، بریک کے بعد آتے ہیں واپس کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت پر زور دے رہے تھے خاور اور کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ مایوس نہیں ہے. ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. خاور کیا بات ہے ایسی آپ موجودہ سیاسی صورتحال میں مایوس نہیں ہیں؟ ایک وضاحت بھی ہے جو ہارون صاحب بعد میں کریں گے، لیکن پہلے آپ بات مکمل کر لیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا عائشہ، ہم ساری اس بحث کے اندر ایک چیز جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ ہے ایک ووٹر کی سمجھ بوجھ. دیکھیں اس وقت 10 کروڑ سے زیادہ اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کے پاس سیل فون ہے، ان کے پاس انفارمیشن کا فلو ہو رہا ہے. 2002 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ جس طرح ٹکٹس بانٹی گئی، جنرل مشرف نے انتہائی کنٹرول الیکشن کروائے، پیپلز پارٹی سیٹیں لے گئی. ہم نے دیکھا کہ 2008 کے الیکشن میں نون لیگ کو خود بھی اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنے سیٹیں مل جائیں گی. انہوں نے ریزرو سیٹ پہ اتنی خواتین کے نام ہی نہیں جمع کروائے تھے، لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا. اسی طرح 2013 کے اندر کوئی زیادہ سیٹوں پہ نہیں گڑبڑ ہوئی تھی، لوگوں نے ووٹ دیا. ابھی بھی یہ 8-10% جو گندے انڈے ہیں یقینی طور پر وہ سیاست کو خراب کر رہے ہیں، وہ چھلانگے لگا رہے ہیں. ان کے پاس جو ان کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں، کسی کے اپنے مربے پہ اتنی، اپنے مربوں کے اوپر اتنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے سیٹ نکال لیتا ہے. کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی پیسہ ہے، لیکن اوورآل حالات اتنے ہرگز خراب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بالکل سیاست کا ہمارے ملک کے اندر آوے کا آوا بگڑ گیا ہے. لوگوں کے پاس ایک ووٹ کا حق ہے، 25 جولائی کو وہ استعمال کریں گے. لیٹ سی کہ کون آتا ہے. یس سرٹن لیول پہ خرابی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کہ ملک کے اندر انارکی یا کوئی حالات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں. جی ہارون صاحب، ایک تو گزارے گیا گھمن صاحب، جب الیکشن ہو جائیں گے نا، سبھی کے اندازے ہوتے ہیں نا، اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو اس وقت صحیح پتہ چلے گا. میرا خیال یہی ہے کہ 3-4 مہینے بہت خراب گزریں گے. اتنی پارٹیوں سے مل کے حکومت بنانا کا مل کے، اور پھر ان میں وزارتوں کی تقسیم اور یہ اقتدار کے بھوکے بہت مسائل ہوں گے. مایوسی کی بات نہیں ہے، تجزیہ جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے. اچھا وضاحت یہ ہے جی کہ سختی کے ساتھ انہوں نے تردید کی ہے تحریک انصاف والوں نے کہ عمران خان صاحب دستبردار. عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہو جائیں تو چاہے کوئی وجہ نہ بھی ہو کھڑے رہنے کی تو پھر وہ کھڑے ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میچ جیتنے کے لیے کھیلا جاتا ہے. میں خاور صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم نے ووٹرز کی تو بات ہی نہیں کی، ہم تو پولیٹیکل پارٹیز کی جو اندرونی کیفیت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور یہ اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ فیصلہ تو 25 جولائی کو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ وہ اپنا جو ووٹ ہے کس کے حق میں استعمال کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کے عوام اپنے اندر جان پیدا کریں، وہ لائیں ایک اچھی قیادت سامنے. بدقسمتی سے وہی چہرے اور انہی چہروں کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کے آگے، پاکستان کے اندر جاری جمہوریت کے آگے بہت سارے سوالیہ نشانات کھڑے ہیں. لہٰذا میں آپ کی بھرپور تائید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، انہیں اپنے ووٹ کا درست استعمال کرنا چاہیے. اور یہ جو خلائی مخلوق اور ادھر ادھر کی بات کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان سے اگر میں مایوسی کی بات کرتا ہوں تو اس لیے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ہوپ تھے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے کہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لائیں گے. اور میں اس وقت کہا کرتا تھا خاور صاحب کہ یہ جس سے جتنی زیادہ ہوپ ہوتی ہے اس سے مایوسی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا آج ان سے اتنی ہی زیادہ مایوسی ہے. آیا صاحب وہ خلائی مخلوق کی بات کرنے والے تو ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن شنید ہے کہ وہ آ جائیں گے واپس. نواز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف، لیکن جو دانیہ العزیز کو نااہل کیا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی کو ایک بار تو نااہل ٹھہرایا گیا، اس کے بعد انہیں کافی غصہ آیا، انہوں نے دنیا نیوز سے بات بھی کی اور پھر لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، انہیں اہل قرار دے دی گئی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح سے الیکشن سے پہلے دھاندلی کا عمل ہے، یہ الیکشنز کے بعد ایکسیپٹنس کتنی ہوگی ریزلٹس کی؟ یہ تو 3-4 سال لگا رہے گا نا. دیکھیے ایک بات ہے، نہیں جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو ان کی یہاں موجود پارٹی کہہ رہی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ جو وہاں کہہ رہے ہیں وہ یہاں کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، شہباز شریف کی وہ لائن نہیں ہے. شہباز شریف یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ اگر ہم اکثریت بھی لے گئے جو
शायद उस पर सवालिया निशान है, तो फिर भी मैं फेवर करूंगा एक नेशनल गवर्नमेंट। नवाज शरीफ और कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वो जो जिगर में या सीने में वो जो अंगारे जो सुलग रहे हैं वो और हैं। ये यहाँ पे सोच जो है ज़्यादा हकीकत पसंदाना है, ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। उनका जो साड़ा दिल से है वो नहीं जा रहा, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी नून लीग की नहीं है। नून लीग की इलेक्शन कैंपेन जो हलकों में है वो इस पे नहीं चल रही। किस पे? वो खलाई मखलूक और फलाने मखलूक और ऐसे मखलूक, इस पे नहीं चल रही। लेकिन चौधरी निसार को टिकट के मामले पर, चौधरी निसार के अगेंस्ट जो उम्मीदवार थे, उसके मामले में तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का फैसला हावी रहा। फिर तो सारे फैसले जितने भी अभी तक लिए जा रहे मैं हैं, सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि वहां पे वो स्पेसिफिक उसमें उन्होंने टर्न कर लिया, पर जो तमाम के तमाम उम्मीदवार हैं इनके नेशनल और प्रोविंशियल, वो अपने हलकों में, मंडी बहाउद्दीन में, चकवाल में, फलाने जाके वो उनका जो बयान है, कहानी है, वो लेके वोटर्स के पास नहीं जा रहे। वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये जो अभी वहाँ लंदन से इनका जो एक लेटेस्ट बयान था कि मैं भरपूर एहतजाज करूंगा, पार्टी भरपूर एहतजाज नहीं कर रही। इसमें छोटा सा इख्तलाफ, मैं इसलिए आपने ठीक कहा कि जी हलकों के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो तो हुकूमती कारकर्दगी को जवाब बनाते हैं, लेकिन यहाँ साहब अभी तक जो देखने में आया, जैसे अभी आयशा ने भी सवाल उठाया कि पार्टी पॉलिसी उसी की चल रही है और वो यहाँ से कैंपेन करके गए हैं। देखें, वो 28 जुलाई के बाद आराम से नहीं बैठे थे, उन्होंने जलसे जुलूस और रिलीज़ किए हैं और चौधरी निसार की टिकट से अंदाज़ा हो गया है कि पार्टी पॉलिसी किसकी चल रही है। तो वो बात मैं सिर्फ एक बता, वो तो और एजाज साहब तो बिल्कुल एक और बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की लाइन है वो, उससे वहां पे, लेकिन पार्टी जो है उनकी जबान नहीं अपना रही, पार्टी उनकी जबान नहीं बोल रही। उनकी जबान और है, मरियम की जबान और है, पार्टी की जबान और है। वोट को इज्जत दो का नारा तो आपको कहीं नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब अगर गए हैं मुल्क से बाहर तो? ये जो फजूल बेहुदा स्लोगन होते हैं, इन पर कोई बात करना जरूरी है। लेकिन देखें, वोट को इज्जत दो नहीं वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे शहनशाह बाबर तस्लीम करे, मेरे बाद हुमायूं हुकूमत करेगा, हुमायूं के बाद जहांगीर हुकूमत करेगा, जहांगीर के बाद शाहजहां करेगा, फिर औरंगजेब करेगा। वोट से उनका क्या ताल्लुक लेना देना है वोटर की इज्जत से? वोटर हर थाने में, हर कचहरी में, हर सारे सरकारी दफ्तर में उसकी तशरीफ पे जूते पड़ते हैं हर रोज बिला नागा। एक कतरा दूध का उसे खालस नहीं मिलता, एक कतरा शहद का खालस नहीं मिलता, कोई दवाई आप इस यकीन से नहीं खरीद सकते कि ये खालस है आम मेडिकल स्टोर से। वोटर की क्या इज्जत नवाज शरीफ के दिल में है या बाकियों के दिल में है? वो कह रहे हैं इक़्तिदार मेरा हक है, मैं जहां जिल्ले इलाही हूं, ठीक है, खुदा का साया हूं मैं, मेरे बगैर सूरज कैसे तुलू हो जाता है, मुझसे पूछ के होना चाहिए। वोटर कहां से बीच में आ गया? वोटर जो है वो उसको उल्लू बनाया जाता है, और एक आदमी की बात नहीं है, सारे उसे उल्लू बनाते हैं। ये जो वादे करते हैं ये पूरे करने के लिए। और ये नजरिया कि वोट नवाज शरीफ को पड़ता है, शहबाज शरीफ को नहीं, क्या ये दम तोड़ चुका है? वो तो अल्लाह ताला होता है ना, तकरीबन अल्लाह ताला होता है। पैगंबर से एक आदमी था, मैं नाम नहीं उसका लूंगा, उसने एक दिन, वो दरवेश बना फिरता है और कई अखबार में से उसका जिक्र भी करते हैं, उसने कहा मैं मांगने के मकाम से आगे गुजर गया हूँ। मैंने कहा गधे ये बता कि पैगंबर तो मांगते थे, तू अब पैगंबरों से बड़ा हो गया है, तकरीबन अल्लाह ताला ही हो गया। फिर वो रोया पीटा, किसी के पास गया कि मेरे खिलाफ लिख देगा, मुझे बचाओ खुदा के वास्ते। मैंने कहा ये है दरवेश जो कांप रहा है। दरवेश भी कभी डरते हैं किसी से? तवक्कुल अल्लाह। ओ भाई, यहाँ जो लीडर है ना वो दीन और ईमान है। दीन और ईमान खुदा पे नहीं है, अल्लाह के रसूल पे नहीं है, कुरान पे नहीं, लीडर पे है। लीडर कहता है इंडिया के साथ जंग करेंगे, लोग कहते हैं करनी चाहिए। लीडर कहता है कि इंडिया की खुशामद और चमचागिरी करेंगे क्योंकि अमेरिका ने हुक्म दिया, तो कहते हैं बिल्कुल ऐसे। हारून साहब कह रहे हैं तकलीद है, तहकीक नहीं है। तहकीक के बाद ज़ाहिर है किसी को फॉलो करना चाहिए। जहालत है। चलें, आवाम की राय, आवाम क्या सोच रहे हैं? टिकट्स की तकसीम पर आपने जो गड़बड़ देखी, क्या यही लोग मुल्क की किस्मत संवारेंगे? 47% कहते हैं कि हाँ, 53% कहते हैं कि नहीं। बड़ी क्लोज कॉल है एक दूसरे से, ज़ाहिर है इस वक्त सारी तरफ ही कन्फ्यूजन है। लेकिन खान साहब ने ऐसे मौके पर एक अहम बयान दिया, उनका कहना था कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, ऐसी सूरत में मंशूर पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ब्रेक के बाद आते हैं इस पर बात करने।
वेलकम बैक टू द शो। खान साहब के अहम बयान पर दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि अक्सरियत न मिली तो मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने ये कि क्या मखलूत हुकूमत बनने जा रही है? 25 जुलाई को जो इंतखाब होगा तो क्या कोई जमात अक्सरियत हासिल कर पाएगी? इस सवाल का जवाब दीजिए। और या साहब, कितना हकीकत पसंदाना लग रहा है आपको उनका ये बयान? अगर वो किसी से इत्तेहाद नहीं करते, सोलो फ्लाइट रखते हैं, तो मुमकिन क्या क्या होगा? सोलो फ्लाइट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोलो फ्लाइट थी, शेख मुजीब की सोलो फ्लाइट थी। बातें तो अब तक वो ये थी, वो ऐसे तासुर दे रहे थे कि पीटीआई अकेले में सब कुछ हासिल कर लेगी। अब वो कह रहे हैं, मैंने आज शायद उनका बयान पढ़ा कि अगर हमें अगर वो इतना वो तादाद में मिली तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। भाई अपोजिशन में बैठेंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इनकी उम्मीद है, पीटीआई वाले इस इलेक्शन कैंपेन में इससे पहले इस उम्मीद से उन्होंने शुरू की थी कि हम हर चीज़ पे छा जाएंगे और हम अक्सरियत ले लेंगे। अब अगर ये है तो मेरा ख्याल हालात ऐसे हैं कि कोई सिंगल पार्टी ऐसे कर नहीं सकेगी, कोई स्वीप वगैरह की यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मेरा ख्याल है मॉडल जो है जनाब सादिक संजरानी और बलूचिस्तान वाला जो है वो यहाँ पे होगा। जो पहला वहाँ पे एक मॉडल वहाँ पे बन चुका है और बलूचिस्तान के गयूर अवाम नहीं बल्कि गयूर जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो कानून साज जो हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे सेनेट का इलेक्शन हुआ और जो उम्मीदें थीं नून लीग की वहाँ पे ऐसे वो पाश हुए और वो हो गए। और सादिक संजरानी साहब ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट हैं बल्कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और बलूचिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि ये जो आप आवाज़ें और फब्तियाँ कस रहे हैं वहाँ के इलेक्शन का, आपको हालात ही नहीं पता कि वो जो हमने 500 वोट भी लिए थे तो ऐसे है। तो लगता यहाँ पे यूँ है कि ऐसा ही होगा और कोई इतनी सिंगल डोमिनेंट पार्टी नहीं होगी। लेकिन एक ये सारे जो है एक चीज़ में कामयाब हो गए हैं। किस चीज़ में? नून लीग की जो वो एक ओवरवेलमिंग ताकत थी उसको हालात ने, मैं सिर्फ हालात कहूँगा, अब ये जो है हालात का जबर शायराना ये जो है कि खलाई मखलूक और फलाना, हालात का जबर कहने इतना भी काफी है। हालात की वजह से वो जो डोमिनेंस है वो जो है काफी हद तक टूट चुकी है। वो नून लीग रही नहीं, वो जो था जिस चाल से वो चलती थी, वो जो घन गरज थी, वो रही नहीं। जो वहां से तोड़े हैं वो हासिल कर लेंगे। हारून साहब, ग्राउंड रियलिटी घोड़े की वो जो चलाने की जुबान में कहते दुल्की नहीं चल सकती। दुल्की अच्छा, लेकिन चलेगी कैसे? खान साहब जो चलाना चाहते हैं, खान साहब जैसे कह रहे हैं कि वो नहीं किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, अभी तक कोई ऐसा चांस भी नहीं नजर आ रहा। बनाएंगे कैसे? ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं करूंगा, तो नून लीग से तो करेंगे नहीं। पूछना ही नहीं है, दायरा हो ही नहीं सकता। तो दोनों पार्टियां फौत हो जाएंगी उसके नतीजे में अगर ये अलायंस कर ले, या दोनों पार्टीज ही आ जाएंगी और ये रह जाएंगी। आएंगे नहीं, फौत हो जाएंगी, उसी दिन फौत हो जाएंगी। अच्छा। जैसे इजाजुल हक पीपल्स पार्टी में चला जाए तो पीपल्स पार्टी भी फौत हो जाएगी, इजाजुल हक भी फौत हो जाएगा पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो ये जो है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बिल्कुल ठीक है, उसे हुकूमत नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते? ये सियासत है। सही है। सियासत में बहुत से उजूबे होते हैं। अच्छा, कारोबारी जैसे रास्ता निकालते हैं ना, इस तरह सियासतदान रास्ता निकालते हैं। हाँ। अच्छा, इंडिपेंडेंट होंगे, बलूचिस्तान वाले होंगे, जनूबी पंजाब वाले होंगे। जनूबी पंजाब वाले बिल्कुल तहरीक इंसाफ में बेशक शामिल हैं मगर शामिल नहीं है। ये तो दरमियान वाली कोई बात होगी। देखिए, ये जो हालात और वाक़यात होते हैं ना, ये हमेशा जज्बात पे असरअंदाज होते हैं। इमरान खान साहब आज से 3 माह पहले जिन लोगों को टारगेट किए थे उन सबको गोद लेना पड़ा है। और क्यों कर लेना पड़ा है? वो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं आने वाली हुकूमत मखलूत हुकूमत बनेगी। और अयाज साहब ने दुरुस्त कहा कि जो बलूचिस्तान का सैंपल मुतारफ़ करवा दिया गया है वो इस्लामाबाद में भी देखने में मिलेगा। और ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि वो पहले वाली गिन गरज नहीं रही, वो गिन गरज तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं रही। उसमें और बहुत सारे अवामल हैं जो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, चूँकि आप आज बराह रास्त चकवाल से लाहौर आए हैं। खबर सबसे बड़ा फैक्टर तो शहबाज शरीफ खुद है। बिल्कुल आयशा जी जी। नहीं, वैसे तो बज़ाहिर तो ये सियासी बयान लगता है। इससे पहले हमने देखा कि 2008 में
वो जरदारी साहब ने कहा कातिल लीग है, फिर उसी कातिल लीग के साथ उन्होंने सारी अपने 5 साल हुकूमत चलाई। उसके बाद उसी वक्त हमने देखा नून लीग के साथ जरदारी साहब ने भी एक एग्रीमेंट किया, को 2-4 महीने वो भी हुकूमत चली। तो कल कलां को हो सकता है खान साहब को ज़रूरत पड़े तो वो कुछ आगे पीछे हाथ चलाएँ, लेकिन ये बात तय है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल हारून रशीद साहब और अयाज मीर साहब जो बात कर रहे हैं कि वो फिर वो इंडिपेंडेंट्स वो बलूचिस्तान से कुछ लोग मिलेंगे। देखें इसमें जो मॉडल बन रहा है ना आयशा, वो ये है कि किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत बनानी है तो उसको डायरेक्टली इलेक्टेड जो है 137 मेंबरान चाहिए। तो 100 सीट का फिगर आपको क्रॉस करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतनी सीटें नहीं लेती, अगर 60-70 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेती है, अच्छा हमारे पास कुछ ही सानिए बाकी हैं, तो ठीक सर वो शायद आपस में हाथ मिला ले तो वो जी मखलूद पीपल्स पार्टी से जो बात की गई है कि इमरान खान साहब नहीं मिलाएंगे, मैं समझता हूँ 100% मिलाएंगे। पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि सेनेट के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था और फिर तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने वोट दिया पीपल्स पार्टी के सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। शायद इसी पे हम प्रोग्राम खत्म करेंगे, लेकिन जो नाजरीन का फीडबैक है कि क्या कोई जमात अक्सरियत हासिल करेगी, 40% कहते हैं कि जी हाँ कोई ना कोई पार्टी आएगी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, 54% ऐसा नहीं समझते। प्रोग्राम का बाद नाजरीन वक्त खत्म, फीडबैक करेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए। खुदा हाफिज़।